اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے جس کو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب جریج کا نام بھی آتا ہے۔ جریج بنی اسرائیل کے تاریخ الدنیا ولیوں میں سے ایک ولی تھا، اور جس کا کام ہی تھا رات و دن اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کے اندر وہ بندہ مصروف رہتا تھا۔ اس کا سوما، اس کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے، وہ بنی ہوئی تھی اور وہ عبادت کے اندر رات و دن مصروف رہتا تھا۔ ایک دن جریج کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، جریج بہت دن ہو گئے تجھ سے ملاقات کرنی ہے بیٹا۔ وہ نفل نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی ماں کی آواز سنی دل میں خیال آیا، نماز چھوڑ کر ماں سے گفتگو کروں یا نماز مکمل کروں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی شیطان انسان کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جیسے ہم نوافل میں بہت شدت کرتے ہیں، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ابھی محفل ختم ہوگی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، سادات کرام ہوں گے۔ مسافے کے لیے خوب بھیڑ ہوگی، دھکم دھکا چیخ پکار ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ ہاتھ چومنے بس، یا نظر پیش کرنی ہے، یہی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی شدت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ وفور محبت سے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دست بوسی وہ عمل ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آیا جبکہ تو نے بڑا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے عقیدت سے، اللہ نے اسی کے صدقے مجھے جنت عطا کر دیا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے یہ، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی شدت ہم مقررین کے، سادات کے، مشائخ کے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے کرتے ہیں، کیا کبھی گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر میں ماں باپ کے ہاتھ چوم کر یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر آپ یہاں شدت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ کو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتے، تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کے کبھی کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ یہاں تو ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھو، جب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے تو وہ ماں کا سینہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور بن مانگے اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا سفر میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا جہاد میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جو دعا مقبول ہے اس کے لینے کی کوشش نہیں کرتے، جو دعائیں مشکوک ہیں ان کے چکر میں رات و دن لگے ہوئے۔ فرائض و واجبات میں سستی پیدا کر کے شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جریج کی ماں دستک دے رہی ہے، بیٹے تجھ سے گفتگو کرنا ہے۔ اس نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں سے بات کروں، دل نے کہا نماز مکمل کر لے۔ پھر دوسری بار ماں نے دستک دی، پھر دل میں خیال آیا نماز پڑھ لوں یا ماں سے ملاقات کر لوں۔ تیسری بار دستک دی۔ حالانکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز، اور ماں باپ آواز دیں تو نماز چھوڑ کر، نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے حکم پر آنے کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے۔
میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کیا. اس نے بار بار یہ سوچا ماں پکار رہی ہے نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں. ماں 3 مرتبہ دستک دے چکی. ماں تھی. جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بد دعا بھی نکلتی ہے. اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کیا کرو, اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لیے بد دعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے. کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا, اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فوراً قبول ہے, تمہاری بد دعا بھی فوراً قبول ہے. اولاد کے لیے جلدی سے, اولاد تو کیا کسی کے لیے بد دعا مت کیا کرو, اس لیے کہ بد دعا کرنا اپنا کام ہی نہیں. ماں نے کہا جنید تجھے مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا, اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ لے, جب تک تو فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے گی. جریج نے یہ جملے سنے, نماز مکمل کی, دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی. ماں رخصت ہو چکی تھی, دروازہ کھلا ہوا تھا. ایک فاحشہ عورت زنا کے ارادے سے صومعہ میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر. زریج نے کہا اللہ کی پناہ میں زنا نہیں کرتا, زنا بدترین جرم ہے. اللہ اکبر. اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی. نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا, اس کو اس نے زنا کی دعوت دی. وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا. جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کا آیا کہاں سے ہے, اس لڑکی نے فوراً کہہ دیا یہ بچہ جریج کا ہے. اس کو لوگوں کو یقین نہ آیا. حاکم نے بادشاہ نے پوچھا وہی جریج جو تاریخ الدنیا کہلاتا ہے, جو بنی اسرائیل کا برگزیدہ بندہ کہلاتا ہے؟ ہاں کہا وہی جریج. اتنا سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کے عبادت خانے کو توڑ دو, وہ مکار ہے, اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے ہاتھ پیروں کو پابند سلاسل کر کے جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آؤ. اس سے پوچھا جائے. لوگ غصے میں تھے اس لیے کہ جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے جرم پر سخت نفرت بھی ہوتی ہے. لوگوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا, اس کو خوب مارا, اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو اس کے بعد اس کو پابند سلاسل کر کے اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے جب بادشاہ کی طرف لانے لگے, وہ کنجریاں سب سامنے کھڑی ہوئی تھی. جریج کی نظر ان پہ پڑی. ابھی جریج کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. جریج وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا بات کیا ہے, مجھے کیوں مارا گیا, میری عبادت خانے کو کیوں توڑ دیا گیا؟ اس وقت بادشاہ نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس وقت کہتی کیا ہے؟ کہا اس کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارا ہے. اللہ اکبر. جریج نے کہا یہ بچہ میرا ہے, رکو مجھے مہلت دو, مجھے وقت دو, مجھے ٹائم دو. بادشاہ نے کہا کس بات کا؟ صرف 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. دربار میں جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد اس بچے کی کوکھ میں انگلی رکھا اور پھر کہا بچے اب تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے, جریج کا یا کسی اور کا؟ سوچو رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی کس منزل پر فائز ہے جریج. جریج کا مرتبہ کیا ہے, جریج کا مقام کیا ہے؟ جیسے کوکھ میں انگلی رکھی بچہ بول پڑا جریج پاک ہے اور میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. اس ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. جریج کی یہ کرامت دیکھ کر کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیں گے. جریج کو مسکراہٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کس بات پہ مسکرائے, کس بات پہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ کہا مسکراہٹ اس بات پر ہے کہ تم میرے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوانا چاہتے ہو, لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے, قصور میرا اپنا ہے. کہا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ماں
माँ से मुलाकात नहीं की थी, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है कि जिल्लत का ये मुंह मुझे देखना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था मरने से पहले पहले जरूर तू कंजरियों का मुंह देखेगा, इसलिए इनका मुंह देखना पड़ा। मुझे बताओ, साहिबे करामत हो करके, इतने बड़े मर्तबे पे फाइज हो करके, जब माँ की बद्दुआ उस जैसे को लग सकती है तो हम किस खेत की मूली, हम कहां रहते हैं? आज के वो नौजवान जिस मजहब के अंदर माँ बाप की इजाजत के बगैर नफल हज करने की इजाजत नहीं, आज माँ बाप मना करते हैं शराब नहीं पीना, शराब के अड्डों तक जा रहे, जुआ नहीं खेलना, जुओं के अड्डों तक जा रहे, पसंद की शादी नहीं करना, लड़कियों की मोहब्बत में इतने डूब गए कि 2-2 घंटा उन लड़कियों से नाजायज गुफ्तगू करते हैं। माँ घर में बैठती है, मेरा बेटा आकर एक मर्तबा माँ तो कहेगा। तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बतों का इतना बड़ा समुंदर है कि तुम लड़कियों को नाजायज प्यार देने के लिए तैयार हो गए, और जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उस माँ के लिए तुम्हारे पास कोई प्यार नहीं, उस बाप के लिए तुम्हारे पास कोई प्यार नहीं। मेहनत से कमा कमा कर बचपने से लेकर जवान करने वाला वो बाप आज जिसके हाथ कांपने लगे हैं, किसी नाजायज मोहब्बत की बुनियाद पे लड़की को तोहफे देने के लिए पैसे है, और माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का बीमारी का इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। हम अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। मेरे वो नौजवान जो आज माँ बाप को रुला रहे हैं, अगर आज उनको होश नहीं आया, आज उन्होंने माफी नहीं मांगी, सारी जिंदगी कहीं उन्हें रोना ना पड़े। अल्लामा इब्नुल जौजी एक वाकया और बयान करते हैं, उसको बहुत दिल के कानों से सुनना, और इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा, इसलिए कि असल खिताब और असल गुफ्तगू तो हुजूर कायदे मोहतरम अताए हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला से हम सबको समाअत करना है, और हम उन्हीं का खिताब सुनने के लिए आए भी हैं। लेकिन बहुत दिल के कानों से मेरे वो भाई जो अपने माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप उनके लिए रोते हैं, उनके गुनाहों को देखकर माँ बाप बेचैन होते हैं, उनकी बेरारवी को देखकर माँ बाप तड़पते हैं, सिसकते हैं, बिलकते हैं, वो होश के नाखून ले। जिस दिन ये झुर्रियों वाले चेहरे तुम्हारी नजरों से ओझल होकर कब्र में चले जाएंगे, इन चेहरों को तरसोगे, उस मोहब्बत को तरसोगे, मगर याद रखना, उस मोहब्बत को तरस करके जब दुआएं करोगे कि अल्लाह वो चेहरा कभी ख्वाब में तो दिखा दे, ना फरमानों को वो चेहरे कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आए। आज अल्लाह ने मौका दिया है, माँ बाप मौजूद है, उन्हें राजी कर लो।